دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جانتے ہیں یروشلم کے بارے میں۔ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بغداد شہر کی داستان سنائی، کیسے آباد ہوا اور کیسے برباد ہوا ہلاکوں کے ہاتھوں۔ آج بات کرتے ہیں یروشلم کی۔ 7000 سال پرانا شہر، تینوں الہامی مذاہب کے لیے مقدس ترین، متبرک اور متنازع۔ کب حملے ہوئے، اجڑا، آباد ہوا۔ آئیے چلتے ہیں یروشلم، دیکھتے ہیں کیا گزری۔ یروشلم دنیا کا قدیم ترین شہر، 7000 سال پرانی تاریخ، تینوں الہامی مذاہب کے لیے مقدس، اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ ماننے والوں کے دلوں میں آباد شہر یروشلم، تینوں مذاہب کو جوڑنے والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر، حضرت داؤد، حضرت یعقوب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر۔ یروشلم یا بیت المقدس کے سینے میں تاریخ کے بے شمار راز چھپے ہیں۔ صلیبی جنگوں کا مرکز، صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس کتنی بار اجڑا اور کتنی بار آباد ہوا۔ یہودی اور عیسائی اسے یروشلم کہتے ہیں تو مسلمان القدس یا بیت المقدس۔ آئیے دنیا کے اس قدیم ترین شہر کی تاریخ کھنگالتے ہیں۔ جناب، 7000 سال پرانے شہر کے در و دیوار میں ان گنت راز پوشیدہ ہیں۔ ہیکل سلیمانی، دیوار گریہ، تابوت سکینہ، چرچ آف ہولی سیپلکر۔ حضرت عیسیٰ کو اسی شہر میں مصلوب کیا گیا۔ پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول۔ یروشلم عبرانی زبان کے لفظ یرو اور شلیم کے ساتھ مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہے ورثۂ امن۔ تاریخ کے مطابق 2000 سال قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آبائی شہر ار سے ہجرت کر کے ہیبرون پہنچے، جسے اب الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا مزار اقدس بھی یہیں موجود ہے۔ 40 سال بعد آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا اور مقدس عبادت گاہ قائم کی۔ حضرت یعقوب کو یہودی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق اسی عبادت گاہ کے کھنڈرات پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے صدیوں بعد دوبارہ عبادت گاہ تعمیر کی، جسے ہیکل سلیمانی یا سولومن ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے تو اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل معتوب ہوئے اور 400 سال غلامی گزاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں یروشلم کے حکمراں اونی صدق کو شکست دی۔ 1251 قبل مسیح میں مقدس شہر میں واپس لوٹے اور ہیبرون دارالحکومت بنا۔ 4 صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کنعان، شام، یمن اور اردن تک پھیل گئی۔ حضرت داؤد نے معبد بنانے کا ارادہ کیا، اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان نے 950 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی۔ اگرچہ تاریخ داں ہیکل سلیمانی کی تعمیر پر مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر یہودی تاریخ میں یہ مقدس ترین عبادت گاہ جانی جاتی ہے۔ 975 قبل مسیح میں حضرت سلیمان کے وصال کے بعد سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ مصر کے بادشاہ سی شاک نے یروشلم فتح کیا۔ 598 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا زبردست حملہ، ہیکل جلا ڈالا، بدترین تباہی،
بنی اسرائیل کا قتل عام اور اسیر بنا کر لے گیا۔ بابل میں دریائے فرات کے کنارے بسایا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ فارس کے خسرو نے جب بابل فتح کیا تو بنی اسرائیل کو یروشلم جانے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت ملی۔ یہ تعمیر 515 قبل مسیح میں کی گئی۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے یروشلم فتح کیا۔ 63 قبل مسیح میں رومی فوج نے ارض فلسطین پر قبضہ جمایا۔ تاریخ کے مطابق 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کو اسی شہر میں مصلوب کیا گیا۔ 139 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیٹرین نے اس کا نام ایلیا کابیتولینا رکھا اور ہیکل سلیمانی کی جگہ رومی دیوتا جوپیٹر کے نام پر عظیم الشان معبد تعمیر کروایا۔ تین سو 36 عیسوی میں سرکاری مذہب عیسائیت کیا گیا۔ شہنشاہ کانسٹنٹائن نے اسی جگہ معبد تعمیر کروایا اور اس کا نام چرچ آف ریسرکشن رکھا۔ 614 عیسوی میں فارس کی فوج نے یروشلم پر قبضہ کیا۔ یہودیوں کا قتل عام، درجنوں چرچ مسمار جس میں ٹیمپل ماؤنٹ بھی شامل تھا۔ 628 عیسوی میں ایرانی بادشاہ خسرو اور رومی شہنشاہ ہرقل کے درمیان معاہدہ ہوا۔ 630 عیسوی میں ہرقل یروشلم آیا اور ایک بار پھر یہودی یروشلم سے نکال دیے گئے۔ آگے دیکھیے یروشلم آج 4 حصوں میں تقسیم۔ کون سا علاقہ کس کا؟ کس حصے کی مذہبی اہمیت کیا؟ یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ تو آپ نے جان لی، اب آتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کی جانب۔ 637 عیسوی میں خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر یروشلم کے لیے روانہ کیا۔ طویل محاصرہ۔ یروشلم کے مذہبی پیشوا سوفرینس نے شرط رکھی کہ مسلمان خلیفہ خود آئیں تو شہر ان کے حوالے کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور 638 عیسوی میں شہر ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ شہر کو امان حاصل ہے، ایک قطرہ خون نہیں بہا، ایک گھر نہ جلا، یہودی محفوظ و مامون ہے۔ خلیفہ اسلام سوفرینس کے ساتھ شہر کا دورہ کرتے ہیں۔ ایسے میں نماز کا وقت آتا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله۔ سوفرینس مقدس کلیسا میں نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیکل سلیمانی کے باہر جنوبی جانب جگہ صاف کروا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کہیں مستقبل میں کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنے کی روایت نہ پڑ جائے۔ سوفرینس متاثر ہو کر کلیسا کی چابیاں خلیفہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آج بھی یہ چابیاں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ جس جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی وہاں لکڑی کی ایک مسجد تعمیر کر دی گئی۔ 688 عیسوی میں اموی بادشاہ عبد الملک بن مروان نے تزئین و آرائش کی اور گنبد بنوایا جو قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف دی آرک کے نام سے معروف ہے۔ 195 عیسوی میں پوپ اربن دوئم نے یورپ میں مہم چلا کر مسیحی سلطنتوں کو یکجا کیا اور 1099 میں مسیحی مشترکہ فوج نے یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی۔ بالآخر 1187 عیسوی میں عظیم صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی جنگ کے بعد یروشلم حاصل کیا اور بیت المقدس کی حرمت بحال کی۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کی طویل تاریخ ہے۔ 4 جنگیں لڑی گئیں مگر عیسائی قاضی صلاح الدین ایوبی کی شجاعت کے سامنے بے بس رہے۔ 1229 عیسوی میں مملوک سلطان الکامل نے جنگ لڑے بغیر یروشلم فریڈرک دوئم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 سال بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر بیت المقدس پر فتح حاصل کی اور اگلے 673 سال یہ مقدس شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔
عثمانی سلطنت کے تحت یروشلم میں تعمیر و تزئین کی گئی، ریلوے لائن اور شہری نظام کو بہترین شکل دی گئی۔ بالآخر 1917 جنگ عظیم اول میں ترکی کی شکست کے بعد یروشلم برطانیہ کے حوالے ہوا۔ 11 ستمبر 1917 فاتح برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بی باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو احترام میں گھوڑا یا گاڑی استعمال نہ کی بلکہ پیدل داخل ہوا۔ یہ شہر عیسائیوں کے نزدیک کتنا اہم ہے، اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لائیڈ نے بیان دیا کہ مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ برطانوی اور امریکی اخبارات نے بڑی بڑی سرخیاں لگائیں، پوری مسیحی دنیا میں جشن منایا گیا۔ معاہدہ بلفور کے تحت وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ عائد پابندی ختم کی گئی اور دنیا بھر کے یہودی یروشلم میں دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ آگے دیکھیے تابوت سکینہ میں چھپا راز کیا؟ دنیا بھر کے یہودیوں کو اس مقدس صندوق کی تلاش کیوں؟ یروشلم 30 سال برطانوی سلطنت کا حصہ رہا۔ دنیا بھر کے یہودیوں کو یہاں لا کر بسایا گیا۔ بالآخر 1947 میں اقوام متحدہ نے مقدس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مغربی حصہ اسرائیل اور مشرقی فلسطین بنا۔ 1948 میں یہودیوں نے آزادی کا اعلان کیا تو عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل فلسطین کے 78% حصے پر قابض ہو گیا، جبکہ بیت المقدس اور غرب اردن کے قبضے میں آ گئے۔ اگلے 20 سال یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے تحت رہا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کی شکست اور اسرائیل نے مشرقی حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ گزشتہ 50 سال سے نہتے فلسطینیوں پر ریاستی مظالم جاری ہیں۔ ارض فلسطین پر غیر قانونی یہودی بستیاں قائم کی جا رہی ہیں اور دنیا اسلام خاموش ہے۔ آج بھی اسرائیل پورے علاقے پر قابض ہے۔ بین الاقوامی برادری اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے 1950 سے یروشلم کو دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، مگر اسے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ کسی نے بھی تل ابیب سے اپنے سفارت خانے یروشلم منتقل نہیں کیے۔ ہاں، کچھ عرصہ پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو دارالحکومت تسلیم کیا ہے۔ اس طرح امریکہ دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے یہ قدم اٹھایا۔ دوستوں، یہ تو تھی تاریخ، مگر اس شہر کی مذہبی اہمیت ہے۔ تینوں الہامی مذاہب کو جوڑنے والا شہر آج بھی تقسیم و تنازعات کی زد میں ہے۔ شہر کے 4 حصوں کی تقسیم کو واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ تقریباً 80 لاکھ کی آبادی میں 60% یہودی، 36% مسلمان اور 2% مسیحی آباد ہے۔ پہلا حصہ مسلمان۔ یہ علاقہ سب سے بڑا ہے۔ مسجد الاقصی اور مسجد عمر یا ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصخرہ، اس حصے کو القدس یا بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے بار بار گنبد یعنی قبۃ الصخرہ کا ذکر آیا ہے۔ روایت کے مطابق یہی وہ چٹان ہے جہاں قدم مبارک رکھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا۔ دوسرا حصہ یہودی، کوٹیل یا مغربی دیوار، یہ وال آف دا ماؤنٹ کا حصہ ہے، یعنی دیوار گریا، یہودیوں کے نزدیک مقدس ترین مقام۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر ہولی آف دا ہولیز یعنی ہیکل سلیمانی واقع تھا۔ یہودیوں کے نزدیک کائنات کی تخلیق یہیں سے ہوئی اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی یہیں دی۔ مسلمان قربانی کے لیے حضرت اسماعیل، جبکہ یہودی عقیدے کے مطابق حضرت اسحاق کا نام لیتے ہیں۔ یہودیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ بیلز گریٹ سیناگوگ بھی یہیں واقع ہے۔ مقدس شہر کی زیارت کے لیے دنیا بھر کے یہودی یروشلم کا رخ کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ شمشاد کی لکڑی سے بنا صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام تک یعنی بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ کو ملا۔ اس میں آسمانی صحیفہ، توریت اور خاص سامان رکھا جاتا ہے۔ یہ مقدس اور بابرکت تابوت تھا۔ یہودی اسے آگے رکھتے تو دشمن کا لشکر
اس کی شوکت اور دہشت سے سہم جاتا، تابوت سکینہ سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی۔ بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہوئے تو قوم عمالقہ نے لشکر کشی کی، شہر تہس نہس کر ڈالا، یہودیوں کا قتل عام اور تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گئے۔ مگر عمالقہ پر یہ تابوت بھاری پڑا، وباؤں اور امراض نے گھیر لیا تو مقدس صندوق ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی جانب ہانک دیا گیا۔ حضرت شمعون نے طالوت کو بادشاہ بنوایا، مگر بنی اسرائیل انہیں تسلیم نہ کرتے تھے کہ تابوت سکینہ مل گیا تو مانیں گے۔ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ تابوت حضرت شمعون علیہ السلام کے پاس بھجوایا، جس کے بعد طالوت کو بادشاہ مانا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بھی ملتا ہے۔ روایات کے مطابق اس تابوت میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، تورات کے کچھ حصے، کچھ تبرکات موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک الگ خیمہ لگوایا جہاں اسے رکھا گیا۔ حضرت سلیمان نے اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل کو تباہ برباد کر دیا اور قیاس کیا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ بھی ساتھ لے گیا۔ یہودی آج تک اس تابوت کی تلاش میں ہیں جو ان کی فتح و نصرت کی علامت تھا۔ عیسائی اور یہودیوں نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے بڑی کھدائیاں کی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر کے یہودی تابوت سکینہ کی آس میں ہیں۔ تیسرا حصہ، آرمینیائی عیسائی۔ یہ 4 صدی سے اسی سرزمین پر آباد ہے۔ آرمینیا پیٹریارچ، اپوسٹولک اور کیتھولک چرچ کے علاوہ سینٹ جیمز چرچ اور مناسٹری یہیں واقع ہیں۔ تقریباً 10,000 کی آبادی میں قدیم آرمینیائی باشندوں کی ثقافت اور تاریخ محفوظ ہے۔ چوتھا حصہ عیسائی۔ اس علاقے میں چرچ آف دی ہولی سیپلکر یعنی کنسی القیامہ ہے، جو دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ روایات کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ یہ حصہ رومن کیتھولک، یونانی آرتھوڈاکس، فرانسسکن، آرمینیائی پیٹریارچ کے علاوہ قبطی، شامی، ایتھیوپیائی آرتھوڈاکس چرچ سے منسلک پادری سنبھالتے ہیں۔ دنیا بھر کے عیسائی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی اس کی مذہبی اہمیت۔ تینوں الہامی مذاہب کے لیے یکساں مقدس و متبرک۔ عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد آج تک مسلم دنیا انتشار اور زوال کا شکار ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ استنبول میں آیا صوفیہ کی طرح بیت المقدس میں بھی کبھی ایسی اذان گونجے گی جو عالم اسلام کی روحوں کو سیراب کر دے۔ دوستوں، یہ تھی یروشلم کی تاریخ، قبلہ اول۔ آیا صوفیہ کی اذان سن رہا تھا تو اتنے عرصے بعد اذان ہوئی تو دل بڑا خوش ہوا اور یہ خیال آیا کہ کاش اسی طرح مسجد اقصیٰ سے اذان کی آواز بلند ہو اور پورا عالم اسلام سیراب ہو۔ دعا کیجئے مسجد اقصیٰ یروشلم جلد آزاد ہو۔ دوستوں، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے، اچھا ہو یا برا، بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔